صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين العابدين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فرج قائم آل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقتمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف اللہم لعن اولا ظالما ظلم حق محمد و آل محمد و تعوب انہ آخر قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو دعائے قبولیت کا محتاج نہیں، کیونکہ ذکر حسین ہی کائنات میں وہ عبادت ہے جو قبول پہلے ہے اور عطا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً بھائی ابو ذر مہدی اور ان کے تمام خانوادے کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات علی ولی اللہ دل میں زبان پر اور وجود پر لیے ہوئے اس صف عزا پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان سب کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے بھر دے، اور سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ مالک روز عیدین، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ وارث روز غدیر، مالک یوم الدین بن کے کعبے کی چھت پر تشریف لائیں اور علم عباس لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب ہیں ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہیں گے۔ صلوات پر محمد و علی تھوڑے آپ بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں، لیکن صلوات جمع ہوئی پڑھے، صلوات بکھری بکھری نہ پڑھے، بآواز بلند اور ایک ہی دفعہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔
फर्द आल मोहम्मद। यकम सफ़र 1446 हिजरी, ये सालाना खमसा मजालिस, और इन 5 मजालिस के लिए जो हमारा उन्वान है वो है अहले बैत बाब तौहीद व नबूवत। क्योंकि उन्वान की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हम गैर मासूम हैं, हम महदूद हैं और ये ज़िक्र लामहदूद है। तो अपनी हुदूद में, अपनी हैसियत में, अपनी औकात में रहते हुए जितना कुछ हमें मैसर हो उसी में ही हम एक मौजू का तयन इसलिए कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो मारिफत के किसी एक रुख में सफ़र करने की। क्योंकि इस ज़िक्र की इतनी जिहतें हैं कि अगर जब से 18,000 आलमीन बने और जब तक रहेंगे तब तक तो एक भी फजीलत मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन ये तमाम फ़ज़ाइल जो भी हैं ये मदद करते हैं मारिफत के किसी एक ज़ीने को तय करने की। और मारिफत का रास्ता वो रास्ता होता है कि जिसकी मंजिल शायद कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये मुसलसल एक सफ़र का नाम है। और इसी पर सफ़र करने के लिए हम सूरह बकरा की आयत नंबर 189 से 5 दिन अहले बैत बाबे तौहीद व नबूवत के उन्वान पे गुफ्तगू करेंगे और आप यकीनन समाअत भी करेंगे और दुआ भी। इसकी बेस थोड़ी सी ठीक कर दें, इसमें धमक थोड़ी सी ज़्यादा आ रही, आवाज़ नरम हो जाएगी ना तो उसके बाद वो ठीक रहेगा। अहले बैत बाबे तौहीद व नबूवत, यानी आसान लफ्ज़ों में नौजवानों के लिए पेश करूं तो अहले बैत ही वो दरवाज़ा है कि अगर किसी को शौक़ हो कि मैं रसूल अल्लाह तक पहुंचूं तो वो अहले बैत के बगैर मुमकिन नहीं है। और अगर किसी ने अल्लाह तक भी जाना हो तो दरवाज़ा अहले बैत ही बनेंगे कि जब जब वो दरवाज़ा खुलेगा फिर उस दरवाजे के पार तुम्हें अल्लाह ही दिखाई देगा। आप सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद हैं। ये उन्वान जो 2 ज़हनी सतहों के लोग मजालिस अज़ा में होते हैं, एक वो कि जिन्होंने सिर्फ मानना होता है और एक वो कि जिन्होंने सोच के मानना होता है। तो ये दोनों को अपने अपने रस्तों पर चलने में मदद देगा। लेकिन तवज्जो अगर आयत पर हो गई तो फिर मतलब पहले ही जुमले में वाज़ेह हो जाएगा। परवरदिगार आलम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 189 में फरमाया, वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझे ये पसंद नहीं कि तुम घरों में पिछली जानिब से दाखिल हो। बड़ी तवज्जो भाई, वो जिस पर किसी कैफियत का इत्तलाक़ी नहीं, वो जो खुद कुरान में कहे कि मैं अल्लाह समद हूँ, इसका मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है कि जिसका वो भी बुरा मना रहा है और वो उसकी खुशी हो, वो उसका गैज़ हो, वो उसका इजहार किसी न किसी के ज़रिए तो करेगा। तो वो कह रहे वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, मुझे ये बात पसंद नहीं कि तुम घरों में पिछली जानिब से दाखिल हो। अल्लाह फरमा रहे मुझे ये बात गवारा नहीं, मुझे ये तरीका पसंद नहीं कि तुम घरों में पिछली जानिब से दाखिल हो, बल्कि तकवा उनका है जो परहेजगार है। वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, तो इसलिए जो परहेजगार हैं, जो मुत्तकी हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो जब भी घरों में दाखिल हो तो वो दरवाजों के जरिए से दाखिल हो। भाई उन्वान ज़हन में रहेगा तो फिर आयत समझ आएगी, अहले बैत बाबे तौहीद व नबूवत। और मैं चले तर्जुमा करने से पहले एक जुमला और बता दूं, यानी इस उन्वान की
جو تھیسس سٹیٹمنٹ ہے، جو ہمارا مرکزی نقطہ ہے کہ جس پر یہ پورا موضوع ٹکا ہوگا، وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تعارف اہل بیت بھی ہو، پھر پتہ چلے کہ قرآن اور حدیث کی ہی روشنی میں اہل بیت کس طرح سے مخلوق کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتے. چونکہ باب کہتے ہیں دروازے کو، اور دروازہ ہوتا ہے کسی گھر کی پہچان کا ذریعہ. دروازے کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے، یہ در کس کا ہے، یہاں پر جائیں گے تو کون ملے گا. تو امت نے جانا تھا اللہ اور اس کے رسول تک، مگر اس کے لیے چاہیے ایک دروازہ، اور دروازوں کی پہچان بڑی ضروری ہوتی ہے. چونکہ مدینہ گھروں سے بھرا پڑا تھا، مگر سلمان کو پتا تھا کہ سجدہ کہاں کرنا ہے. آپ یہ صدر سلامت رہیں، آباد رہیں. ذرا سا تمہیدی گفتگو ہے تو خندہ پیشانی سے سماعت فرمائیے گا. تو دروازوں کی پہچان اس لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو پھر جب بھی گھروں میں داخل ہو تو پچھلے رستوں سے نہ آنا، چونکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. جب بھی آنا تو دروازوں سے آنا، چونکہ جب دروازوں سے آؤ گے تو نیکی بھی اس میں ہے، تقوی بھی اس میں ہے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی پا سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو. اہل بیت باب توحید و نبوت. کل قرآن میں لفظ اہل 56 مرتبہ آیا، مختلف الفاظ کے ساتھ آیا. اہل القرى، اہل المدینہ، اہل القریہ، اہل الانجیل، اہل البیت. چونکہ یہ لفظ اہل وہ جن کا ہو، اہل بیت، بیت والے، گھر والے. اہل بیت کس کے گھر والے؟ اہل انجیل، انجیل والے. اہل قریہ، بستی والے. اہل ذکر، ذکر والے. تو یہ اہل بیت کیا ہے؟ کون سے اہل بیت؟ کس گھر والے؟ کس کے گھر والے؟ جناب ہاشم کی مسند لگی ہوئی تھی خانہ کعبہ کے باہر. یزید کے پردادے امیہ نے اٹھ کر کہا یہ گھر آپ کا، چابی آپ کی ہے، مسند آپ کی باہر ہے، عزتیں آپ کی ہیں، کھانا سب کو آپ دیں، لنگر سب کو آپ کروائیں، سبیل سب کو آپ کروائیں، سقایت الحجاج آپ کہلوائیں، حاجیوں کی خدمت گزار آپ ہو. کیا ہم قریش میں نہیں رہتے؟ کیا ہم اللہ کے گھر کے ہمسائے نہیں؟ کیا ہمارا گھر مکے میں نہیں؟ ایک دفعہ جناب ہاشم نے کھڑے ہو کر فرمایا سنو، انتم جیران اللہ ونحن اہل بیت. تم سب اللہ کے ہمسائے ہو، ہم اللہ کے گھر والے ہیں. آپ جی بھائی صلی سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد. بڑی توجہ ہے، آواز سب تک ٹھیک آ رہی؟ چونکہ مجھے ٹھیک آ رہی ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تک ٹھیک آئے تو پھر کم از کم آواز آنے پر سر ضرور ہلتا ہے. ہم اس کے اہل بیت ہیں. تو لفظ اہل قرآن میں 56 مرتبہ آیا. پھر لفظ بیت قرآن میں 9 مرتبہ آیا، اور لفظ اہل بیت قرآن میں 3 مرتبہ آیا. ہمارا موضوع اہل بیت باب توحید و نبوت. لفظ باب قرآن میں 10 مرتبہ آیا. لفظ ابواب جو باب کی جمع ہے وہ بھی قرآن میں 10 مرتبہ آیا. لفظ ابوابن 2 دفعہ آیا، ابوابہا 2 دفعہ آیا. لفظ توحید قرآن میں نہیں، لیکن واحد احد کے مادوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس نے اپنی توحید کا اعلان کیا. لیکن لطف کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو بھی عنوان ہے اس کا ایک ایک لفظ قرآن میں موجود ہے. یہ اعداد و شمار اس لیے بتائے تاکہ آج پہلی مجلس میں ہی آپ کے ذہنوں میں یہ موضوع قرآن کی روح سے استوار ہو جائے. اور اگر میرے سرکار کسی کے چہرے پر ابھی مسکراہٹ نہیں آئی اور وہ حیران ہے کہ ہم گھر میں جیسے مرضی جائیں، چاہے پیچھے سے پھٹان کے جائیں،
چاہے اپنے دروازوں سے جائیں. یہ اللہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ دروازوں سے جائیں؟ تو ان کی حیرانگی ابھی ختم ہوگی، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے موضوع کا مرکزی لفظ باب، دروازہ اتنا اہم ہے کہ انجیل میں یہی لفظ 5 مرتبہ آیا. نہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. انجیل مقدس میں لفظ باب 5 مرتبہ آیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ باب کے عدد بھی 5 ہے. بے کے 2، الف کا 1، بے کے پھر 2، باب کے عدد ہیں 5. انجیل میں آیا 5 مرتبہ. تو ہمارا موضوع سارا کا سارا الہامی کلام میں ہے. اب اس جملے کی طرف پہلے بڑھے جو آیت کی تفسیر کا پہلا فکرہ میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر کے باقاعدہ آغاز کرنے لگا ہوں اس آیت کی تفسیر کا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. اسے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی جانب سے آؤ، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری اس میں ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں دروازوں کی طرف سے داخل ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اللہ یہ کوئی اتنی سخت بات نہ تھی. لوگوں کے مکان ہیں، اپنی زندگی بھر کی کمائی سے بناتے ہیں، پھر وہ چاہے پیچھے سے پھلانگ کے آ جائے، چاہے وہ دروازوں کے ذریعے آ جائے، تو پھر فرق کیا پڑتا تھا؟ یہی سوال لے کے صحابہ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں. ان کے آگے آگے چلتے آ رہے تھے، چہرے پر مسکراہٹ سجا کے. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، حدیث کسا کے راوی، جابر کا چہرہ دیکھ کے مصطفیٰ نے کہا مجھے پتا ہے جابر، ان سب میں سے اگر کوئی کام کا سوال کرے گا تو وہ تم ہی کرو گے، کیونکہ تم وہ ہو جو سوال کو کرنے سے بھی پہلے جانتے ہو. تمہیں پتا ہے کہ مصطفیٰ کے دل میں کیا ہے. تو جابر پوچھو آج کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو پتا ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، مگر یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں ذرا انہیں بتا دیجئے. یہ صبح سے پریشان ہے کہ مکان ہمارے، گھر ہمارے، در دیوار ہمارے. ہم چاہے تو گھر میں پچھلی جانب سے آئیں ظہوریہا، چاہے تو ابوابہا، ہم اپنے گھروں میں سامنے کی طرف سے جائیں. تو پھر اللہ یہ روک کیوں لگا رہا ہے کہ خبردار پچھلی جانب سے نہ آنا مگر دروازوں سے داخل ہونا؟ رسول نے فرمایا جابر میں تمہاری وجہ سے آج ان سب کو بتا رہا ہوں، اللہ ان کے پتھر کے بنے ہوئے مکانوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ اپنی ہدایت کے گھروں کی بات کر رہا ہے. اللہ ان گھروں کی بات کر رہا ہے جہاں سے دین ملے گا، جہاں سے ایمان ملے گا، جہاں سے قرآن ملے گا، جہاں سے شریعت ملے گی. اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے خبردار جو جس چیز کا اہل ہو اسی سے لینا، کسی دوسرے سے لے لینا. جو جس چیز کا اہل ہو وہی وہ چیز تمہیں عطا کرے گا، دوسرا عطا نہیں کرے گا. جس دروازے سے دین ملنا ہو اسی دروازے پہ جانا. پہلے نتیجے سنبھالیں گے تو اگلا سمجھ آئے گا. خبردار کبھی بھی ہدایت لینے کے لیے چور راستوں کا استعمال نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ہمیشہ دروازوں کے ذریعے آنا. یا رسول اللہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ تک آنا ہے کیسے آئے؟ کہ جابر انہیں بتا دو انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جی بھائی صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ذرا چہروں پہ مسکراہٹ آئے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں 5-7 منٹ کی خاموشی دیکھ کے وہ نہیں کہتا کہ میں موضوع بدل لوں، نہ، موضوع میں نے پڑھنا ہے. خطیب کا کام نہیں کہ وہ مجمع کے معیار پہ آئے، یہ مجمع کا کام ہے کہ وہ خطیب کے معیار پہ آ کے سنے تاکہ اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں. جابر اللہ ہدایت کے گھروں کی بات کر رہا ہے. جابر اللہ فرما رہا ہے کہ خبردار جو جس چیز کا اہل ہو اسی سے لینا. جابر جو جمعہ پڑھائے، جابر اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا. جو بدھ کو پڑھائے زمانہ اس کے پیچھے نہ پڑھائے. صدا سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہے. وہ جو منہ کا نوالا کان میں رکھے
کبھی اس سے یہ توقع نہ کرنا کہ وہ تمہارے منہ میں نوالا ڈالے گا. تو جو جس چیز کا اہل ہو، تو اب اللہ نے دروازہ قرار دیا کسی نہ کسی شے کا، گھروں کا دروازہ، ہدایت کے گھروں کا دروازہ. یہ ہدایت کے گھروں کے دروازے کون ہیں؟ کہ جن تک جا کے پھر رسول اللہ تک پہنچے، پھر خدا تک جانے کا سفر ہو، جنہیں بڑا شوق ہے نا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا تھا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. محمد ان سے کہہ دیں میری رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور ایک کل کتاب کا عالم. وہ تو خالی مصطفیٰ کے لیے کافی نہیں. زندہ باد، بڑی توجہ بھائی. کہہ رہا تھا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ، میں کافی ہوں اور مصطفیٰ وہ کافی ہے جو منزل. اور ہے بھائی ابو ذر نے جو مصائب کی ترتیب بتائی ہے، مجھے اس کی وجہ سے فضائل کی ترتیب کافی ساری موضوع کی بدلنی پڑی ہے، مگر اس سے فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کی توجہ ہوئی. وہ دروازے ہیں کہ جن کے ذریعے رسول تک جانا ہے، اللہ تک جانا ہے، اور یہی عنوان ہے اہل بیت باب توحید و نبوت. توحید و نبوت تک جانے کے دروازے اہل بیت ہیں. جب یہ دروازے کھلیں گے تو آگے توحید، جب یہ دروازے کھلیں گے تو آگے نبوت. اگر نبوت سے ملنا ہے، اگر توحید سے ملنا ہے تو پھر در اہل بیت پہ آنا پڑے گا، چونکہ یہ دروازے ہیں. اور اگر ابھی تک بھی کوئی نہیں سمجھا تو سیدھا سیدھا لفظ کہوں، میرے مولا صادق شہنشاہ کا فرمان ہے نحنو باب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں. بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ. ہم اللہ کے دروازے ہیں. بندے حیران ہوئے، یہ اللہ کے دروازے ہیں، آپ تو وجہ اللہ بھی ہیں، آپ تو عین اللہ بھی ہیں، آپ تو لسان اللہ بھی ہیں، آپ تو ید اللہ بھی ہیں، آپ تو شفتین اللہ بھی ہیں، آپ تو قدرت اللہ بھی ہیں، آپ تو مشیت اللہ بھی ہیں، آپ تو جنب اللہ بھی ہیں، آپ تو آیت اللہ العظمی بھی ہیں. آپ ہی تو آپ ہیں کہ جو ہیں وہ آپ ہی ہیں. تو پھر دروازے والی بات کہاں سے آ گئی کہ دروازہ بھی آپ ہیں اور اندر بھی آپ ہیں؟ کہنے لگے سنو، تو جب کعبے کا در دیوار میں تبدیل ہوا، دیوار در میں تبدیل ہوئی، تو اندر سے کون آیا؟ کہ علی باہر آئے. کہ جب معراج کا پردہ ہٹا تو کون باہر آیا؟ کہ علی باہر آئے. تو کہ اسے ہی تو کہتے ہیں دروازہ بھی ہونا اور دروازے کے اندر بھی ہونا. بڑی توجہ دے. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. آپ جی ہیں بھائی کاظم شاہ جی، مولا آپ کو صدا سلامت رکھے. میرے سرکار ابھی یہ سارے چہرے کھلے تو پھر میں اگلی مرحلے کی طرف بڑھوں. یہ ہیں وہ دروازے. اچھا بندے اسی بات پہ خوش تھے کہ یہ باب اللہ ہے. یہی بات ابھی بندوں سے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ باب اللہ ہے. ابھی لوگوں سے یہی بات ہی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ مصطفیٰ معراج پر کس سے مل کے آئے. کہ ایک دن جناب سلمان محمدی کو ساتھ کھڑا کر کے ابو طالب کے لال نے فرمایا ایوہ الناس ان سلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. صدا سلامت رہیں، آباد رہیں. ابھی جس کا چہرہ کھلا ہے وہ سلامت رہیں. تو ایک دفعہ میری طرف دیکھیں. ان سلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. کتاب چھپی ہوئی نہیں. نفس الرحمن فی فضائل سلمان، مرزا حسین نوری تبرسی، عربی فارسی کی کتابوں میں امیر کائنات کی حدیث موجود. ان سلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. تو پھر وہ دروازہ کون ہے جہاں اللہ کا دروازہ سجدے میں ہے؟ آپ جی ہیں بھائی، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. جہاں
ان السلمان باب اللہ فی الارض. چونکہ وہ جو روز 2-2 3-3 4-4 مجالس ہوتی ہیں نا، ان کی رفتار ہوتی ہے. اور یہ میں نے 5 دن میں کوئی چیز ہے جو آپ کی سپرد کرنی، اور جو میں نے آج پڑھنا ہے وہ ابھی تک میں نے اس لیے شروع نہیں کیا کہ 2-4 صاحبان حیران ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں. تو کل سے پورے 9 بجے آپ نے تشریف لانا ہے تاکہ باقی ڈیوٹیز بھی ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اللہ کے دروازے پہلے ان تک آئیں گے تو ہی اللہ تک جائیں گے. چلے ایک فکرہ پڑھ دوں اور پھر اگلا سفر شروع کروں. چونکہ یہ جو آیت میں نے قرآن سے پڑھی ہے، میں نے انجیل سے بھی بالکل یہی والی آیت پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک منزل آپ کو مسکراہٹ کی بلند کرنی پڑے گی. چونکہ داد تو نجف منزل قصد کا جتنی ہے وہ آپ کے سینے سے خود بخود باہر آئے گی. ایک دن امیر کائنات کعبہ کے سامنے اپنے اصحاب کے ساتھ کعبے کا کعبہ بن کے موجود. علی مولا کے اصحاب نے دیکھا ایک عربی ہے جو کعبہ کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے رو رو کے کہہ رہے، اے بہترین میزبان، تیرے جیسا میزبان کون ہے؟ آج مجھے بخشش کی میزبانی عطا فرما. صحابہ نے پوچھا یا علی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا؟ وہ بخشش مانگ رہا ہے، اللہ کو اس کی میزبانی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بخشش چاہیے. دوسرے دن وہی، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا رحمان ہے، مجھے رحمت سے بھر دے، مجھ پہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے. اصحاب آئے، یا علی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ اس کی رحمت کا طلبگار ہے جو ہمارے صدقے ملتی ہے. کہ اچھا یا علی، کل یہ بخشش مانگ رہا تھا، آج یہ رحمت مانگ رہا ہے. کہاں کل اسے بخشش مل گئی، آج اسے رحمت مل گئی. اب کل کا انتظار کرو. اگلے دن اس عربی کا سوال ہی بدلا ہوا تھا. خلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال کے جو 2 دن سے کبھی بخشش مانگ رہا تھا، کبھی آغا جی رحمت مانگ رہا تھا، تو وہ ایک دفعہ خلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال کے دنیا داری کی بات کرنے لگا. اللہ میں 900 درہم کا مقروض ہوں، مجھے 900 درہم عطا فرما دے، اور مجھے چاہیے بھی تیرے ہاتھ سے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. بھائی اہل بیت باب توحید و نبوت، اگر یہ موضوع کی فریز آپ کے ذہن میں رہے گی تو پھر ہی ایک ایک فکرے کا لطف آئے گا. اگر کٹ جائیں گے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. بڑی توجہ. اور مجھے 900 درہم چاہیے بھی تیرے ہاتھ سے. مصطفیٰ شاہ جی یہاں ایک دفعہ صحاب نے آ کے کہا یا علی آپ نے ہمیں یہ تو بتایا، اس نے بخشش مانگی، اسے مل گئی، اس نے رحمت مانگی، اسے مل گئی، اب یہ مانگ رہا ہے 900 دینار. تو اب ہم وہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں کہ جو کعبے سے برآمد ہو اور آ کر اسے 900 درہم دے. کہ اس نے پرسوں کیا کہا تھا؟ کہ اس نے بخشش مانگی تھی، کہ میں نے دے دی. کہ رحمت مانگی تھی، میں نے دے دی. تو کہا اب یہ اللہ سے کہہ رہے مجھے 900 درہم چاہیے. کہ ابو ذر وہ ذرا 900 درہم والی تھیلی لاؤ. زندہ باد. آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. وہ ذرا تو جب در کھٹکھٹاؤ گے تو ملاقات انہی سے ہوگی. اسی لیے اللہ کہہ رہے، اب آپ کو آیت کا لطف آئے گا زیادہ. جب بھی آؤ تو بیک ڈور چینل سے نہیں. ہاں، بیک ڈور ڈپلومیسی عقیدے میں نہیں چلتی. پیچھے سے نہیں آنا، دروازے سے جانا. چونکہ دروازے ہیں اس تک جانے کے، یہ اس کی ہدایت کے گھروں کے نگران ہیں یہ. تو یہاں تک آؤ گے تو اس تک پہنچو گے. اب جو اللہ فرما رہا تھا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. پیچھے سے نہ آنا بلکہ جب آنا دروازوں سے آنا. بھائی ابو ذر، یوحنا کی انجیل 10واں باب آیت نمبر 7 اور 8 بالکل وہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے. اللہ نے یہاں عیسیٰ کی تبلیغ کا ایک منظر بتایا
لیکن انجیل کی ان 2 آیتوں میں 2-3 لفظ ہیں جنہیں سمجھنا۔ عیسیٰ کی مثال دی چرواہے سے، عیسیٰ کی امت کی مثال دی بھیڑوں سے، اور جہاں کھڑے ہو کر عیسیٰ تبلیغ کرتے تھے، جس ہدایت کے گھر کی طرف بلاتے تھے، اسے کہا بھیڑ خانہ۔ یوحنا کی انجیل 10واں باب 7ویں اور 8ویں آیت۔ انجیل اور قرآن کے نہ خیال میں فرق ہے نہ لفظوں میں فرق ہے، ہم مثال دی ہے الگ۔ وہاں بھی کہا لوگ فلاح پائیں، یہاں بھی کہا لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ فرما رہے عیسیٰ ان سے کہہ دو۔ تو اب یوحنا کی انجیل کوئی عام باب بھی نہیں، یوحنا عبرانی میں جناب یحییٰ کا نام ہے، اور جسے حسن شاہ جی بڑا شوق ہے نا حیران ہونے کا، وہ آج سارا شوق پورا کرے چونکہ پہلی مجلس تمہید کی ہے۔ جناب عیسیٰ نے کھڑے ہو کر کہا اے بنی اسرائیل والو، میں ہوں تمہارا چرواہا، اور اچھی بھیڑیں وہ ہوتی ہیں جو بھیڑ خانے کے پچھلی جانب سے نہیں بلکہ بھیڑ خانے کے دروازوں سے داخل ہوں۔ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ اچھی بھیڑیں وہ ہوتی ہیں۔ اچھا، آج بھی کبھی جب صاحب چرچ میں جائیے گا سنڈے کو تو چرچ میں ایک دعا مانگی جاتی ہے سنڈے والے دن، خاص طور پہ رومن کیتھولک چرچ میں۔ اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہے ہم یسوع کی بھیڑیں ہیں، وہ ہمیں جہاں چاہے ہانک کر لے جائے۔ ہے جملہ چرچ کی عبادت کا، مگر یہاں دل پہ لکھنے والا ہے ہم یسوع کی بھیڑیں ہیں، وہ ہمیں جہاں چاہے ہانک لے۔ اللہ کی قسم حجت پہ ایمان ہونا ہی ایسا چاہیے۔ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ حجت خدا پر اعتبار ہونا بھی ایسا چاہیے کہ یہ جو کہے گا نہیں پوچھنا کیوں، نہیں پوچھنا کیسے، نہیں پوچھنا کیونکہ، نہیں پوچھنا چنانچہ، بس ایک دفعہ جو حجت خدا کہے۔ اب عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جناب یحییٰ کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل میں بعین ہی فکرے ہیں۔ اچھی بھیڑیں وہ ہیں جو بھیڑ خانے کے پچھلی جانب سے نہیں بلکہ مین دروازے سے، مین گیٹ سے انٹر ہوں۔ اگلا فکرہ اس سے بھی زیادہ کمال ہے۔ عیسیٰ فرما رہے تھے سنو بنی اسرائیل والو، اور اچھی بھیڑیں وہ ہیں جو اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں، جو ایک ایک کا نام لے کر ان بھیڑوں کو بلاتا ہے۔ اور ان بھیڑوں کی سب سے اچھی نشانی یہ ہے یہ کبھی غیر کی آواز کے پیچھے نہیں جا۔ آپ جی ہیں، صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بھئی یہ مسکراہٹیں آباد، بسم اللہ میرے سرکار، یہ کبھی غیر کی آواز کے پیچھے نہیں جاتی۔ یعنی اگر زمانے کا نگہبان موجود ہو، اگر تمہارا پالنہار موجود ہو، اگر تمہارا روزی رساں موجود ہو، اگر تمہیں حفاظت سے ایک ہدایت کے گھر میں رکھنے والا موجود ہو، تو پھر خبردار کبھی کسی غیر کی آواز پر لبیک نہ کہنا۔ لبیک کل بھی علی اور علی کے بیٹوں کو تھا، لبیک آج بھی علی اور علی کے بیٹوں کو ہے۔ تو اچھی بھیڑیں وہ ہیں جو بھیڑ خانے میں دروازے سے داخل ہوں۔ تو اب پتہ چل گیا دروازے کی اہمیت کیا ہے۔ دروازے کی اہمیت یہ ہے کہ جب وقت کی حجت بلائے تو پھر چور راستے استعمال نہیں کرنے۔ اور امت محمد تو بڑی ماہر تھی شروع سے شارٹ کٹ ڈھونڈنے میں، کیونکہ اللہ کے رسول 1400 سال پہلے اپنے خدا سے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جب میں کہوں گا کہ علی میرا دروازہ ہے تو 1400 سال پہلے سرکاری سکولوں کی عمارتیں تو نہیں بنی تھی، مگر حبیب کبریا نے اللہ سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے مختلف گروہ آئیں گے، ان میں سے ایک گروہ میرے بھائی علی سے ایسی عداوت رکھے گا جنہیں باب مدینۃ العلم والا بھی فضائل برداشت نہیں ہوگا، تو وہ ایک دفعہ دیواروں پہ لکھیں گے اگر یہ دروازہ ہے تو وہ بنیاد ہے، اگر یہ دروازہ ہے تو وہ چھت ہے، اگر یہ دروازہ ہے تو وہ اس کی دیوار ہے۔ تو پھر ہوگا کیا؟ تو اللہ نے کہا میں بھی قرآن میں کہہ دوں گا اگر ہدایت کے گھروں میں آنا ہے تو پھر دروازوں سے آنا پڑے گا، چونکہ جو بنیاد سے جائے گا
وہ نقب زن کہلائے گا، جو دیوار پھلانگے گا وہ چور ہوگا، جو چھت سے آئے گا وہ ڈکیت ہوگا۔ تو یہ فیصلہ امت کرے کہ محمد کی شریعت دروازے سے لینی ہے یا چوروں اور ڈکیتوں سے لینی؟ علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ۔ ہاں اگر تمہید آپ کے ذہن میں مکمل بیٹھ گئی ہو تو میں پہلے دروازے کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ اہل بیت باب توحید و نبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہا؟ جب بھی آنا دروازوں سے آنا، پچھلے رستوں سے نہ آنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا فِي هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر اگلی آیت، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي۔ اللہ کہہ رہے موسیٰ جب تم اس قریے میں، اس علاقے میں، نام نہیں لیا، داخل ہونا تو اپنی قوم سے کہنا جیسے چاہیں کھائے پئیں، جو چاہیں نعمت خداوندی میں سے انجوائے کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا فِي هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ۔ جو چاہیں وہاں کریں، لیکن جب وہ دروازہ آئے گا نا ایک، تو وہاں سجدہ کریں۔ میرے ساتھ آج مل گیا پہلی مجلس میں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا فِي هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، وہاں جائیں۔ اچھا وہاں جا کر اللہ کہہ رہے کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی کریں، سجدم، مگر سجدہ کرنا ہے اس دروازے پر، قولو، حطہ، اور منہ سے سبحان ربی اللہ نہیں کہنا، منہ سے 33 بار سبحان اللہ نہیں کہنا، 33 بار الحمدللہ نہیں کہنا، نہ ہی 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے، نہ ہی پورا قرآن پڑھنا ہے، نہ ہی پوری توریت پڑھنی ہے، نہ ہی اللہ کی تسبیح کرنی ہے، نہ ہی سبحان ذی الملک والملکوت پڑھنا ہے۔ کیا کہنا ہے کہ وہاں ایک دروازہ ہے جہاں سجدہ کر کے بس اتنا کہنا ہے، حطہ، خالی حطہ کہنا ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ آیت کے اگلے حصے نے کمالی کر دی، حطتن نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین۔ بس اس دروازے پر ایک دفعہ سجدہ کر کے کہنا حطہ، تو تمہارے پچھلی خطائیں معاف اور نیکیاں کرو گے، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکاتیں ہیں، بس ایک دروازہ ہے، وہاں سجدہ ہے، ایک لفظ ہے حطہ۔ اس حطہ کے بعد گناہ بھی معاف، نیکیوں میں بھی اضافہ۔ بندے نے کہا یا علی یہ حطہ کیا ہے؟ مسجد اعظم کوفہ کے منبر ابیض سے علی نے اپنے ہی بدن توحید کی طرف اشارہ کر کے کہا انا حطۃ نغفر لکم۔ کم سے 5 سفر والا خمسہ ہے، یہاں پر سارا لاہور نہیں، بڑے چنیدہ ذہن میرے سامنے ہیں۔
میں تمہارے معیار سماعت کو مد نظر رکھ کے اپنے معیار خطابت کو تمہارے معیار سماعت تک نہیں لاؤں گا، بلکہ تمہارے معیار سماعت کو نجف منزل کا صدقہ اپنے معیار خطابت تک لانے کی کوشش کروں، تاکہ در ابو الفضل العباس شہنشاہ پروردگار وفا سے ہم اور آپ مل کے اس خمسے میں فضائل کی وہ خیرات لے لیں کہ جو ہماری جھولیوں میں آنے کے بعد ہماری معرفت میں مزید اضافہ ہو۔ امیر کائنات نے فرمایا انا باب حتت نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، میں ہی وہ باب حتہ ہوں کہ جہاں جھکنے والوں کی خطائیں بخش دی جاتی ہے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ باب حتہ ہیں، مل کے بس آج کی مجلس کی آخری بات، وہ باب حتت نغفر لکم خطایاکم، لیکن اگلی آیت کا پہلا ٹکڑا کوئی عجیب بات بتا رہا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، وہ بڑے ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کے قول کو بدلا۔ بڑی توجہ بھائی، اللہ کہہ رہے موسیٰ ان سے کہنا اس قریے میں جائیں اور وہاں جا کر ایک دروازہ نظر آئے گا، پھر اسی دروازے پر سجدہ کریں، جب اس دروازے پر سجدہ کریں گے تو پھر حتہ کہیں گے، خطائیں بخش دی جائیں گی، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ پھر فوراً نے کہا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے قول کو تبدیل کیا، تو پتہ چلا کچھ تو پچھلی آیت میں ایسا تھا کہ جسے کچھ لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ نے کہا یہ ظالم ہے۔ جب میں نے پڑھی نا ان آیات کی تفسیر معصوم تو تفسیر البرہان نے میرے 5ویں امام کا فرمان لکھا ہے اور نے کہا وہ باب حتہ جہاں موسیٰ کی قوم نے سجدہ کرنا تھا، وہ دروازہ لکڑی کا دروازہ تھا اور اللہ نے ہمیں مثال باب حتہ کہا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اس لکڑی کے دروازے پر ہمارا حصہ نہیں تھا، وہاں میرے نانا محمد اور میرے بابا علی کی شبیہات لگی ہوئی تھی، جہاں اللہ نے قوم موسیٰ کو کہا کہ یہاں سجدہ کرو اور منہ سے کہو حتہ، تو کہا مولا، پھر اللہ نے یہ کیوں کہا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، وہ بڑے ظالم ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے قول کو بدلا۔ کہا اللہ نے کہا تھا علی کی تصویر کے نیچے سے سجدہ کر کے گزرنا ہے، یہ ظالم کھڑے ہو کر گزر گئے۔ بھائی صلی سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، یہ کھڑے ہو کر گزر گئے تو اللہ نے کہا یہ ظالم ہے نہ، جن کی توجہ ابھی بھی نہیں ہوئی، یہ ظالم ہے جو علی مولا کی ایک شبی کو سجدے کا انکار کر کے کھڑا ہو کے گزر جائے تو اللہ کہے یہ ظالم ہے جو میرے قول کو بدل رہا ہے نہ۔ بڑی توجہ بھائی، پھر یہی مضمون سورہ مائدہ کی 21 سے 26 آیات تک ہے، وقت مختصر ہے باقی گفتگو کا، مگر ایک جملے میں خلاصہ سن لیجئے گا۔ اللہ نے جب قوم موسیٰ کو کہا کہ وہاں جانا ہے اس مقام پر اور وہاں کرنا ہے سجدہ، تو سورہ مائدہ میں لکھا ہے وہ جگہ عام جگہ نہیں تھی، موسیٰ نے بلا کر کہا وہاں جانا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تم سب وہاں جاؤ گے۔ تو موسیٰ کی قوم نے کہا ان فیہا جبارین، یہاں ایک ظالم قوم رہتی ہے، جب تک ہم یہاں نہیں، ہم یہاں ہیں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ جو جبارین کی قوم ہے ہمیں ان سے خوف آتا ہے۔ موسیٰ تم لڑو، تمہارا خدا لڑے۔ تو کہا 2 آدمیوں کے علاوہ کسی نے موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا، ایک یوشع بن نون، ایک کالب بن یافنہ، ایک موسیٰ کا بھائی ہارون۔ اور موسیٰ بار بار کہہ رہے تھے میرا اختیار صرف اپنے اور اپنے بھائی پر ہے، باقی سارے اپنی مرضی کر لو۔ تو جناب ہارون کے بیٹے شبر، شبیر اور مبشر، کالب بن یافنہ اور یوشع بن نون
اور یوشع بن نون کے 2 بیٹے، یہ سب سے پہلے اس خطے میں داخل ہوئے. انہوں نے سب سے پہلے باب حطہ پر سجدہ کیا، کیونکہ باب حطہ پر صرف موسیٰ کی قوم نے سجدہ نہیں کرنا تھا، وہاں موسیٰ اور ہارون نے بھی پہلے سجدہ کر کے دکھانا تھا کہ وہ کون سی دھرتی تھی کہ جہاں پر داخل ہونا قوم موسیٰ پر واجب قرار دیا تھا، اور وہاں وہ داخل نہیں ہو رہے تھے. وہاں ہی تو باب حطہ تھا جہاں پر سجدہ کرنا تھا. معصوم فرماتے ہیں جس بستی میں داخل ہو کر باب حطہ پر سجدہ کرنا تھا وہ بستی اریحا ہے، اور بستی اریحا ہی وہ جگہ ہے جہاں آج علی کی بیٹی کا حرم ہے. آج صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، صدا آباد رہے. جہاں شام میں آج زینبیہ کی بستی ہے، یہی وہ بستی ہے اریحا تھی جہاں پر انہوں نے داخل ہونا تھا. تو کہا اچھا جب یہ یہاں پر داخل نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ کہ پھر اللہ نے کہا جو یہاں داخل نہیں ہو رہا میں 40 سال ان پر ملک شام کی سرزمین کو حرام کر دوں گا. کیا کروں گا؟ 40 سال. سورہ مائدہ میں لکھا ہے 40 سنہ، میں نے 40 سال تک موسیٰ کی قوم پر پھر اس سرزمین کو حرام کر دیا. میں نے انہیں کہا چلو واپس مصر کی طرف. وہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے شام میں آ کر باب حطہ کے سجدے کا انکار کیا. تو اللہ نے کہا اب تمہیں سزا دوں گا. 40 سال ہوتا کیا تھا؟ یہ دن کو سفر کرتے تھے، رات کو اللہ زمین کو گھما دیتا تھا، پھر وہیں پر آ جاتے تھے جہاں صبح سے سفر شروع کیا. چونکہ ولایت علی کے ایک سجدے کے منکر ہو گئے تھے، ایک شبیہ علی کو سجدہ نہیں کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا میں کم از کم 5 تفسیریں سامنے آنکھوں کے ہوا میں کھول کر ایک ایک لفظ پڑھوں، پھر بھی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. پھر جب رات کے وقت سفر شروع کرتے تھے تو اللہ زمین کو صبح گھما دیتا تھا، صبح پھر وہیں پہ ہوتے تھے. ان کے جوتے زمین سے چپک جاتے تھے، ان کے لباس خشک ہو کے بدن کے ساتھ مارے پیاس کے ان کی جان نکلتی تھی کہ انہوں نے موسیٰ کو پکارنا شروع کیا موسیٰ ہمیں اللہ سے معافی لے دے. فکر فضائل کے آخری اور پورے گھنٹے کے نچوڑ پیش کرنے لگا ہوں. اہل بیت باب توحید نبوت وہ خود تک آنے نہیں دیتا جب تک ان دروازوں سے نہ آئے کہ جہاں تک آنے کا حکم ہے. جب 40 سال گزرنے لگے اور مارے پیاس کے ان کی ہلاکت ہونے لگی، کبھی زندہ کبھی مردہ، انہیں اپنی حالت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ وقت کیسے گزر رہا ہے، یہ سال کیسے گزر رہے ہیں، یہ زمین کیسے گھوم رہی ہے. جب اس عرصے کے دوران یہ روز پیاس سے جیتے تھے، روز پیاس سے مرتے تھے، تو ایک دن موسیٰ سے کہنے لگے کیا ہمیں پانی ملے گا؟ تو موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ انہیں پانی تو دے دے ورنہ یہ کہیں گے کہ تیری حجت بڑی ظالم تھی، میرے لیے دعا بھی نہیں کی. تو موسیٰ نے جو دعا کی وہ اللہ نے قرآن میں لکھی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. جب موسیٰ نے ان کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا موسیٰ اب ایسے نہیں ملے گا، اپنے عصا کو ایک پتھر پہ مارو. جب موسیٰ نے عصا کو پتھر پہ مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکلے جو قوم موسیٰ کے 12 قبیلوں کو سیراب کرتے تھے. پھر وہ پانی پتھر میں چلا جاتا تھا، اگلے دن پھر موسیٰ نکالتا تھا، پھر پتھر میں چلا جاتا تھا. تو اس کا مطلب موسیٰ نے عصا مار کر 12 چشمے نکالے. میں نے تفسیر معصوم میں پڑھا ہے، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں موسیٰ عصا مارنے سے پہلے کہتا تھا اللہم بحق محمد سید الانبیاء، بحق علی سید الاولیاء، بحق سیدہ سیدۃ النساء، بحق حسن سید النجبہ، بحق الحسین سید الشہداء. نہ اگر فکرہ نہ ہو تو میں تمہارا بیندار کعبہ اتراتہم سادات الازکیاء. موسیٰ کہتا تھا اللہ تجھے مصطفیٰ کا واسطہ، مرتضیٰ کا واسطہ، سیدہ کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ اور محمد کی آل میں آنے والے ہر سید کا واسطہ انہیں پانی پلا.
12 गवाहियों पर। मूसा कह रहे मुस्तफा तुझे सादात का वास्ता, इन्हें पानी से सैराब कर। लेकिन कौम मूसा उस मुल्क शाम में नहीं गई, क्योंकि कुरान के लफ्ज इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, कि यहाँ बड़े जालिम लोग रहते हैं। जहाँ कौम मूसा लाखों की तादाद में होने के बावजूद नहीं गई ना, वहाँ सैयद सज्जाद टुकड़ियों के साथ चले। जहाँ कौम मूसा डर से नहीं गई ना, वहाँ सज्जाद गर्दन में तौख पहन के चले। जिस मसाइब का हुक्म है यकीनन आज का दिन भी वही। आज किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम रो, क्योंकि आज सफर की पहली तारीख है। दरबार का दाखिला है 2 या 3 को, बाजार का दाखिला है 1 सफर को। तो क्या अली की बेटियां कूफा से 1 सफर को पहुंची शाम? जिसके दिल में दर्द मसाइब का उसे पता है। 28 और 29 मुहर्रम की दरमियानी रात दमिश्क शहर के दरवाजे के बाहर कारवान इस्मत और तौहीद, खुद अपनी ही रजा का पाबंद यजीद के एलची ने खत लिखा। अंदर भीड़ इतनी ज्यादा थी, कासिद को शहर के दूसरी तरफ से खत लेके आना पड़ा। पूरी रात इंतजार किया। 29 मुहर्रम की सुबह यजीद को खबर मिली कि अली की बेटियां हाथों में रस्सियां बांध के दमिश्क के बाहर खड़ी हैं। इसने कहा आज इनको बाजार में दाखिल न किया जाए, 3 दिन तक बाजार सजाया जाए। 1 सफर वो दिन होगा जिसकी दोपहर ढल रही होगी। अली की बेटियां जो मेरी ऐसी मेहमान बन के आई हैं कि मैं वो मेहमान नवाजी करूं कि एक दफा जमाना याद करे। इस बेगैरत ने सबसे पहले कहा मैंने पर्दे की आयत मंसूख की। आज के बाद शाम की कोई भी औरत चादर न ले, बल्कि ऐसे बाजार में आए कि पता चले कोई खुशी का समा है। मैंने आज के बाद शराब को जायज करार दिया। आज के बाद 3 दिन शाम के बाजार को इतना नजिस बना दिया जाए कि तत्हीर की मलका का गुजरना यहाँ से मुश्किल हो जाए। अज़ादारों बड़ी मुश्किल से गुजर गए 3 दिन। तीसरे दिन की दोपहर को इसने कहा मैं बाबे जरून के ऊपर तख्त लगाकर आज वो मंजर देखना चाहता हूँ कि जिसके लिए मैंने इंतजार किया। चूंकि बाबे जरून पे किंदी कबीला रहा करता था, इन्होंने 500 ढोल बजाने वाले, 300 औरतें नाचने वाली बाबे जरून पे यजीद के दाएं बाएं खड़ी की। इन्होंने पूरा मंजर बनाने के बाद एक दफा कहा अब एक दफा दमिश्क के इस सदर दरवाजे को खोला जाए कि जिसे बाबे जरून कहते हैं। जो ही बाबे जरून खुला ना, अली की बेटी बंधे हुए हाथ सर पे रख के जमीन पे बैठ गई। जिस घोड़े की गर्दन में मेरे मौला अब्बास का सर था ना, उधर देख के रो के कहती है गाजी यहाँ से तू भी नहीं गुजर सकता। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अज़ादारान इमाम मज़लूम, मुझे 2 जुमले तमहीद में कहने हैं अगर तुमने बाजार का दाखिला सुनना है, चूंकि मसाइब उतना ही होगा जितना मजलिस का हिस्सा है। या एक दफा अली की बेटी ने चलने से इनकार किया। इन्होंने पहले सर आगे करना शुरू की। जो ही आका हुसैन के सर वाला नेज़ा आगे आया ना, अली असगर की माँ देख के कहती मेरा वादा है चाहे शाम का बाजार हो, चाहे जिंदान हो, चाहे मदीने में मेरा घर हो, मेरे वाली मैं ना शाम तक छांव में बैठी हूँ, मेरे वाली ना मैं मदीने तक कभी छांव में बैठूंगी। एक एक शहीद का सर आगे आने लगा। जो जो शहीद की वारिसा थी
وہ اسی سر کے ساتھ چل کے آنے لگی. سب نے سنے ایک کوا اس بنیرے پر آ کے بیٹھا جہاں یزید کا تخت لگا ہوا تھا. اس نے کوے کی زبان سن کے کہا تو آج جتنا مرضی بول لے, آج میرے لیے بدشگن نہیں, کیونکہ آج میں نے بدر کے بدلے لے لیے ہیں, آج میں نے احد کے بدلے لے لیے ہیں, میرے گھر میں علی کی بیٹیاں آئی ہیں. پھر بے غیرت نجف کی طرف رخ کر کے اپنی نجس زبان سے کہتا ہے علی ذرا ایک دفعہ قبر سے باہر آنا, میں تجھے دکھاؤں بدر اور احد کا بدلہ کیا ہوتا ہے. عزادار باب جرون پر شرابیوں کی بھیڑ اتنی بڑھ گئی کہ جو عورتیں رقص کرنے کے لیے پورے عرب و عجم سے بلائی گئی تھی, انہوں نے یزید سے کہا اگر تم نے ہمیں تماشے میں شامل کرنا ہے تو جہاں سے نہیں, انہیں دمشق کی شہر کے اس محلے سے گزار جو باب جابیہ ہے. پہلا فکر مصائب پہ کہنے لگا باب جرون سے باب جابیہ تک 2.25 کلومیٹر کی شہر کی دیوار تھی. کہیں علی کی بڑی بیٹی کے سر کا لہو, کہیں حسین کی معصومہ کے کانوں کا لہو, کہیں سجاد کی گردن کا لہو. رو کے کہتی تھی اللہ ہم محمد کی نواسیاں. حسین یا حسین یا حسین. نازدارو یہ فاصلہ اتنی جلدی نہیں گزرا کہ جتنی جلدی میں پڑھ گیا ہوں. ایک ایک قدم بڑا مشکل تھا سید سجاد کے لیے. جہاں ناب علی کا بدن زخمی تھا, حلال مشکلات, دافع البلیات, سب کو شفائیں بانٹنے والا میرا مولا سجاد گردن کو جھکا کے چل رہا تھا. ایک شامی نے تانا دے کے کہا سجاد سجاد تمہارے دادا علی نے تو خیبر اکھاڑا تھا, تم کہتے ہو کہ تم بھی علی ہو, یہ طوق کی وجہ سے تمہاری گردن جھک کیوں گئی. طوق والی گردن میرے مولا سجاد نے اٹھائی اور خون رو کے فرمایا یہ وزن کی وجہ سے نہیں جھکی, یہ ان کی وجہ سے جھکی ہے جن کے سروں سے چادریں نو کے نیزہ سے چھین لی گئی ہے. عزادار ایک ایک قدم اٹھاتے رہے, شام کے بازار میں داخلہ ہوتا رہا, ایک ایک شہید کا سر آگے آتا رہا. جو ہی آیا نا شہزادہ علی اکبر کا سر, علی اکبر کی پاک اماں رو کے فرماتی ہیں سجاد کیا میں نے یہ دن بھی دیکھنا تھا جب نیزے پہ اکبر کا سر ہے, نیچے میری سواری ہے, حسین بن نمیر ڈھول بجا بجا کے کہہ رہا ہے میں نے تیرے اکبر کو مارا, میں نے تیرے اکبر کے سینے میں برچی لگائی. یا اصغر کی ماں رو کے کہتی تھی سجاد کیا یہ دن بھی دیکھنا تھا, اوپر نیزے پہ علی اصغر کا سر ہے, نیچے میں چل رہی ہوں, یہ سارے بڑے بڑے سر ہیں, میرے اصغر کا سر بار بار میری نظروں سے یا حسین یا حسین یا حسین. بس دو جملے سننا عزادارو, یہ شام کا وہ قاتل بازار ہے جو سیدانیوں کا مقتل بنا, وہ جن کی نالین کو کبھی عرش نے بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. وہ سجاد کے سہارے چلتی چلتی شام کے بازار سے گزرنے لگی. میرے سرکار بھی مجلس میں موجود ہے, مجتبیٰ شاہ جی بھی. ہم 3 مہینے پہلے کے شام کے ظاہری سفار ہیں, ہم خود دیکھ کر آئے ہیں وہ شام کا پتھریلا بازار جہاں آج بھی زمین ہموار نہیں. میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں وہ دیواریں جن میں سے آج بھی کئی کئی انچ نوکیلے پتھر باہر لگے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت میں ایک دفعہ مر گیا جب معصومہ کے حرم سے کچھ پہلے داہنی طرف آج بھی وہ حمام موجود ہے جہاں مرد آدھا لباس پہن کر سرے عام بازار میں نہاتے ہیں. اتنے نجس ماحول میں سجاد رو کے کہتا تھا کوئی جاننے والا مجھے نظر نہ آئے. یا حسین یا حسین. سارے ایک دفعہ میرے ساتھ قصے میں شامل ہو جانا. عزادارو شام کے بازار سے گزرتے ہو, وہاں بھائی ابو ذر چونکہ یہ دن روز نہیں آتے رونے کے, میں ایک فکر پڑنے لگا. وہاں دور کھڑی تھی ایک مستور, اس کا نام ہے حمیدہ, اس کے ساتھ 3.5 سال کی بیٹی تھی. اس نے جو ہی دیکھا نا اسیروں کا قافلہ ہے,
आगे आगे एक कैदी गर्दन झुका के चलता है, जिसकी गर्दन का लहू उसकी पिंडलियों से भी जारी है। उसका हाथ एक 4 साल की मासूमा के कंधे पर है, जो बार बार कहती है सज्जाद हौसला, सज्जाद हौसला, मैं तेरे साथ हूं ना। वो बार बार रो के पूछता था, हौसला तो मैं दूं, मेरी शहजादी आप मुझे हौसला क्यों देती हैं? वो रो के कहती थी, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तू बाजार में मेरी कब्र बना लेगा, लेकिन सज्जाद अगर तुझे कुछ हो गया तो हम सारी मस्तूरात मिलकर भी तुझे बाजार में नहीं दफना सकेंगी। अज़ादारो हमीदा ने अपनी बेटी को कहा, जरा जाकर इन कैदियों से दुआ तो करवाओ, क्योंकि अल्लाह कैदियों की दुआएं बड़ी कबूल करता है। या एक दफा हमीदा की बेटी आई, मासूमा के पास आके कहती, छोटी कैदी, जिस घोड़े की गर्दन में मौला अबुल फजल अब्बास का सर बांधा था हकीम बिन तुफैल ने, उस घोड़े की गर्दन की तरफ देख के कहती, चचा गाजी देखा मेरे शाम वालों ने कैसे नाम रखे हैं, कोई बागी की बेटी कहे, कोई छोटी कैदन कहे, कोई 4 साल की ज़ईफा कहे, कोई झुकी कमर वाली कहे, कोई जख्मी आंखों वाली कहे। चचा तू ही बता मैं क्या करूं? हमीदा की बेटी कहती है, ना असीरा तू घबराना, मैं सिर्फ दुआ करने आई हूँ। असीरा मैं तुझे पत्थर मारने नहीं आई। मेरी माँ हमीदा ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की कि मैं किसी बेकस को, किसी मजबूर को पत्थर मारूं। का खबरदार, हम मजबूर नहीं हैं, हम कायनात के मुख्तार हैं। ये जो ऊंट की पुष्ट पे मौसमा बैठी है ना, शरीकतुल हुसैन, हम इनकी इजाजत के बगैर कलाम नहीं करते। आओ जरा मेरे साथ शाम के बाजार में एक मंजर पर हम मिलकर इस यकम सफर को रोलें, जिस दिन अली की बेटियां अपने हकीकी मक्तल में दाखिल हो गई, जहां 120 दफा मट्टी पर बैठकर और उनकी मां ने कहा था, भाई कुरान पढ़ना, पत्थरों की बारिश बड़ी तेज हो गई है। हमीदा की बेटी दौड़ती हुई आई, अम्मा अम्मा, वो छोटी असीरा कह रही है कि वो जो ऊंट की पुष्ट पर मस्तूर है ना, जिसके सर का लहू उसके चेहरे पर है, अम्मा उसकी इजाजत के बगैर वो दुआ नहीं करेगी। हमीदा आई, शहजादी के ऊंट के करीब हाथ बांध के कहती, अस्सलामु अलैके अय्युहल असीरा, अय्युहल मजरूहा, अय्युहल मजलूमा, अय्युहल गरीबा। अंदर पर्दे से आवाज आई, बोलो हमीदा क्या दुआ है? हमीदा ने अपना नाम सुना, जमीन पैरों से निकल गई, क्योंकि इसने कई महीने कूफा में अली की बेटी से कुरान पढ़ा था, उसी लहजे में। जब शाम के शराबियों के मजमे में हमीदा का नाम आया, रो के कहती है, बीबी दुआ कर, जैसे आप उजड़ी है वैसे कोई न उजड़े। अली की बेटी रो के कहती, अल्लाह जैसे मैं उजड़ी हूँ, हुसैन के किसी मातमी की मस्तूरात ऐसे न उजड़े। का दूसरी दुआ ये है, जैसे ये मासूमा यतीम हुई है, मेरी बच्ची कभी यतीम न हो। का मासूमा हाथ उठाओ, मासूमा ने हाथ उठाए। हमीदा की बेटी कहती, अम्मा देख, ये पता नहीं घोड़े की गर्दन में जो सर है वो इस बच्ची का क्या लगता है। ये बार बार वहां देखती है। मासूमा कहती है, जैसे मैं यतीम हुई हूँ, हमीदा तेरी बेटी कभी यतीम न हो। ये कह के हमीदा जाने लगी। अली की बेटी ने आवाज दी, तीसरी दुआ नहीं मनवाओगी? का कौन सी दुआ? का बीबी दुआ करे, अल्लाह करे आप वो ना हो